حسین شہید سہروردی پاکستان کے سیاستدان تھے۔ آپ 1956 سے 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ آپ قائد اعظم کے پسندیدہ افراد میں سے تھے۔ حسین شہید سہروردی کھلانے پلانے کے بہت شوقین تھے۔ ان کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس میں بہت زیادہ دعوتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان دعوتوں میں اکثر 150-200 کے قریب لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی تھی، لیکن سہروردی جب تک وزیر اعظم کی حیثیت سے وزیر اعظم ہاؤس میں رہے انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ سنا تھا کہ وہ شراب بہت پیتے تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے پر شراب پینا بند کر دی تھی۔ سہروردی صاحب اکثر بیگم سکندر مرزا کے ساتھ ڈانس کیا کرتے تھے۔ یاد رہے سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر رہے ہیں۔ مجید چپڑاسی نے بتایا تھا کہ ایک رات تو یہ رنگ جما کہ ناچتے ناچتے رات کے 2 بج گئے۔ شراب کے دور پر دور چلتے رہے۔ سکندر مرزا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے، دوسرے مہمان بھی چلے گئے۔ سہروردی صاحب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجید چپڑاسی نے حال ہی سے متصل کمرے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا، معلوم ہوا ایک عورت صوفے پر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ شراب کے نشے میں اس قدر دھت تھی کہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش بھی نہیں تھا۔ مجید چپڑاسی آگے گیا تو پہچان گیا کہ یہ سکندر مرزا کی بیگم ہے۔ 24 مئی 2018 کے ایک آرٹیکل میں مزید اختر بلوچ لکھتے ہیں کہ چپڑاسی نے حسین شہید سہروردی کو جا کر اطلاع دی کہ حضور بیگم سکندر مرزا تو یہیں رہ گئی ہیں۔ سہروردی صاحب آئے، بیگم معصوف کے کپڑے درست کیے اور کسی طرح گھسیٹ کر گاڑی تک لے آئے، اور سہروردی خود گاڑی چلا کر بیگم سکندر مرزا کو گورنر جنرل ہاؤس چھوڑ آئے۔ حسین شہید سہروردی کی کا انتقال 5 دسمبر 1963 کو جلا وطنی کے دوران ہوا۔ لبنان کے شہر بیروت کے ایک ہوٹل میں حسین شہید سہروردی پر اسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ ان کی موت کے حوالے سے کئی افواہیں زیر گردش کرتی رہیں، جبکہ سرکاری موقف یہ رہا کہ دل کا دورے کے باعث ان کی جان گئی ہے۔ پاکستانی سیاست کے لاتعداد رازوں کی طرح ان کی موت کا راز بھی متنازع اور ایک گہرا راز رہا جو ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی نواسی برسٹر شیدا جمیل کہتی ہیں کہ نانا علاج کی غرض سے باہر گئے تھے، انہیں جنوری میں لوٹنا تھا، لیکن 5 دسمبر 1963 کو وہ بیروت کے ہوٹل میں مردہ پائے گئے تھے۔ حکام نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ انہیں کسی صورت میں بھی واپس نہیں آنے دیں گے، لیکن وہ بولے تھے کہ میں دھمکیوں سے نہیں روکوں گا۔ سہروردی کی نواسی شیدا سے جب پوچھا کہ کیا انہیں قتل کیا گیا تو وہ بولی کہ ان کے کمرے میں داخل ہونے والا شخص شدید قسم کی گیس کا ذکر کرتا تھا۔ اگر یہ قتل تھا تو لبنانی حکومت نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ برسٹر شیدا بولی کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت دینا پڑتا۔ پاکستانی سفارت خانے نے ان کی میت کو محفوظ کرنے کی غرض سے کیمیکل لگا دیا، جس کے بعد وجہ موت تک پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ برسٹر شیدا نے انکشاف کیا تھا کہ اہل خانہ حسین شہید سہروردی کو مزار قید میں سپرد کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں مغربی پاکستان میں کہیں بھی تدفین سے روک دیا گیا۔ ملک علیحدگی کی طرف جا رہا تھا اور وہ یہاں کسی بنگالی کی قبر نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم نے مشرقی پاکستان بڑے ایک ہجوم نے ان کی تدفین میں شرکت کی تھی۔ 1922 میں حسین سہروردی کی پہلی زوجہ بیگم نیاز فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1940 میں حسین سہروردی روس کی ایک آرٹ تھیٹر اداکارہ سے شادی کی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بیگم نور جہاں رکھا تھا۔ 1951 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس شادی سے حسین سہروردی کا ایک بیٹا راشد سہروردی ہوا تھا۔ راشد حسین شہید سہروردی کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی زندگی لندن میں گزری تھی۔ پیشے کے حوالے سے وہ اداکار تھے۔ قائد اعظم پر بننے والی فلم جناح میں انہوں نے جوہر لال نہرو کا کردار ادا کیا تھا۔ راشد سہروردی کا انتقال 5 فروری 2019 کو لندن میں ہوا۔ ان کے سینے میں کئی راز تھے، لیکن شاید انہیں شائع کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور وہ سبھی راز اپنے دل میں دفن کیے اپنے بابا حسین شہید سہروردی کی طرح اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔